السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے پاکستان الیکشن کمیشن نے منگل کو پی ٹی آئی کے غیر ملکی فنڈنگ کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی کو غیر قانونی ذرائع سے فنڈز ملے۔ اپنے فیصلے میں ای سی پی نے متعدد افراد اور کمپنیوں کو نامزد کیا، جس میں غیر ملکی نژاد بھی شامل تھے جنہوں نے پارٹی کو فنڈز کیا۔ جن افراد نے خان کی پارٹی کو فنڈز بھیجے ان میں انڈر دو سانجھ، ویرل لال، مائیکل لین، سائمہ اشرف، مرتضی لوکھنڈوالا، ابوبکر وکیل، رنجیت سنگھ، ورشا لوتھرا اور دیگر شامل ہیں۔ تاہم رومیتا سیٹھی نامی ایک بھارتی نژاد امریکی کاروباری خاتون سوشل میڈیا پر ایک ٹرینڈنگ موضوع بنی ہوئی ہیں۔ ای سی پی نے دوسرے افراد کے فنڈز سے متعلق تفصیلات کے ساتھ اپنے فیصلے میں سیٹھی کے بارے میں تفصیلات بھی بتائی ہیں۔ تحریری فیصلے میں کاروباری خاتون کے نام کے خلاف بریکٹ میں سنگاپور کا ذکر کیا گیا ہے، جس سے ملنے والی فنڈنگ کی جگہ کا حوالہ دیا گیا ہے۔ تحریری حکم نامے کے صفحہ 67 پر ای سی پی نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی بھی رومیتا سیٹھی سے ملنے والے عطیے سے مستفید ہے، جو کہ ہندوستانی نژاد امریکی کاروباری خاتون ہیں۔ ای سی پی نے مزید بتایا کہ سیٹھی نے خان کی پی ٹی آئی کو $13,750 مالیت کے فنڈز بھیجے، جو کہ غیر قانونی فنڈنگ اور پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے۔ وہ اس طرح سے 13,750 کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ٹوٹل اماؤنٹ جو تھی یہ 27,000 کی تھی، جو ایک جوائنٹ اکاؤنٹ تھا ان کا اور ان کے شوہر کا، جس سے یہ پیسہ ٹرانسفر کیا گیا۔ رومیتا سیٹھی کون ہے؟ یہ پہلا موقع نہیں کہ جب رومیتا سیٹھی کا نام پاکستانی میڈیا میں آیا ہو۔ اس سے قبل بھی کئی جگہ ان خاتون کا نام لیا گیا ہے۔ امریکہ کے مشہور جریدے بلومبرگ کے مطابق سیٹھی ڈی مایو احمد کیپٹل ایل ایل سی کی منیجنگ ڈائریکٹر اور پاکستان نژاد امریکی تاجر ناصر عزیز احمد کی اہلیہ ہیں۔ بلومبرگ پر شائع ہونے والی عزیر کے پروفائل کے مطابق وہ ڈی اے کیپٹل کے منیجنگ پارٹنر ہیں۔ کمپنی اپنے گاہکوں کو دیگر معاملات کے علاوہ سرمایہ کاری اور اقتصادی منصوبہ بندی کے بارے میں مشورہ دینے کے لیے دی جاتی ہے۔ مشہور ہے۔ کمپنی کی ویب سائٹ کا ذکر ہے کہ اس کا دفتر نیویارک کے ریاست متحدہ میں واقع ہے۔ سیٹھی کولمبیا یونیورسٹی کے گلوبل تھاٹ ڈپارٹمنٹ کی مشاورتی کمیٹی کے رکن بھی ہیں۔ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر اس کے پروفائل میں اس کا ذکر ڈی اے کیپٹل کی منیجنگ ڈائریکٹر کے طور پر کیا گیا ہے۔ انہیں معیشت کے شعبے سے کام کا 27 سال کا تجربہ ہے۔ اس سے قبل کاروباری خاتون ڈی اے کیپٹل کی صدر تھیں۔ 2007 سے 2008 تک اس نے ایک امریکی سرمایہ کاری کمپنی میں لیمن برادرز کے لیے بھی کام کیا ہے۔ ڈی اے کیپٹل کی اپنی ویب سائٹ پر بھی سیٹھی کی تعلیمی اسناد کا ذکر ہے۔ اس نے بھارتی دارالحکومت نئی دہلی کے سینٹ اسٹیفن کالج سے بی اے آنرز مکمل کیا۔ بعد میں اس نے کولمبیا یونیورسٹی سے بین الاقوامی تعلقات میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ بہرحال اس خاتون کی ذاتی پروفائل دیکھنے سے تو یہی نظر آتا ہے کہ یہ ایک پروفیشنل اور باوقار خاتون ہے، مگر ہمارے میڈیا میں اس لیے ان کو اچھالا جا رہا ہے کہ ان کا ماضی کا تعلق ہندوستان بھارت سے بتایا جاتا ہے، اور پاکستان میں حالانکہ کچھ حلقوں میں تو ان کو بھارتی جاسوس بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے کہ کوئی ملک یا کوئی جاسوس کسی پارٹی کو فنڈ کر سکے۔ ایک چھوٹی سی معمولی رقم کو لے کے اتنا بڑا شوشہ بنایا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ تو ہماری سیاسی پارٹیوں کا
ایک طرح کا سیاست کرنے کا طریقہ کار ہے۔ آگے دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک پاکستانی نژاد امریکی کی بیوی ہونے کی سزا کیسے ایک عورت بھگت رہی ہے۔ امید ہے کہ پی ٹی آئی اپنے موقف کو ثابت کرے گی اور اس کیس سے جان چھڑائے گی۔ حالانکہ اس کیس میں دیکھا جائے تو عمران خان بہت بری طریقے سے پھنس گئے ہیں، مگر اب حالات اور واقعات دیکھنے کے بعد اب اس کو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ آیا اس میں عمران خان قصوروار ٹھہرائے جاتے ہیں کہ یا نہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا، اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے تاکہ آپ اور مزید معلوماتی ویڈیو دیکھ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔